خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ خواتین و حضرات، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام ہم خدمت میں ہم اپنے ان تمام مذہبی رہنماؤں کو، فادرز، سسٹرز، بشپ صاحبان، مناد صاحبان اور دیگر مومنین جو کلیسیا میں ایک نمایاں خدمت کر رہے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی بلاہت، خدا سے محبت اور اپنی خدمت کے بارے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اس پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے ان ہم خدمت بھائیوں اور بہنوں کے وسیلے سے ایک تو خدا کے نام کو جلال ملے، اور دوسرا بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوں، انسپائرڈ ہوں، تاکہ وہ بھی خدمت کے لیے جہاں ان کے لیے ممکن ہے اپنے آپ کو پیش کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے ہم خدمت بھائی ریورنڈ فادر طاہر عزیز تشریف رکھتے ہیں۔ فادر طاہر عزیز کا تعلق فیصل آباد ڈائسس سے ہے۔ وہ 1 اکتوبر 2001 میں کاہن مخصوص ہوئے، اور تب سے لے کر وہ اپنی ڈائسس میں مختلف پیرشز میں اور مختلف اداروں میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے مائنر سیمنری اور پھر فلسفی یوحنا آباد سے حاصل کی، اور علم الہیات کے لیے وہ 1997 میں روم روانہ ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے 3 سال علم الہیات کی تربیت حاصل کی، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے انہیں ایک اچھا ذہن، ایک اچھی سوچ بھی عطا کی ہے، اور وہ ایک ادیب بھی ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے، اس سے پہلے بھی وہ کتاب لکھ چکے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کے دوران ان سے ان کتابوں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ ریورنڈ فادر طاہر عزیز، میں آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ Thank you very much. Thank you. فادر جی، آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں گے؟ آپ فیصل آباد میں کہاں کے رہنے والے ہیں، اور آپ کا حسب نامہ جو ہے وہ کہاں سے ہے؟ میرا نام فادر طاہر عزیز ہے، اور میں بیسیکلی فرانسس آباد پیرش سے ہوں، جو فیصل آباد ڈائسس میں ہے، اور موجودہ میں سینٹ اینتھنی پیرش اوکاڑا 10 چک میں اپنی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ تو میں فادر جی آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، کیتھولک ٹی وی کی ساری ٹیم کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع بخشا تاکہ میں آپ کے ساتھ اپنی پاسبانی خدمت کے بارے میں شیئر کر سکوں۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ تھینک یو کہ جو کنٹریبیوشن آپ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آپ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے کہ آپ مسیحی ایمان کو، کیتھولک ایمان کو، اور جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فادر جی، اب تک 2001 سے لے کر جب آپ مخصوص ہوئے، کتنے پیرشز میں آپ نے ابھی تک کام کیا ہے؟ تو میں نے فیصل ڈائسس سے باہر بھی، جو ہی میں روم سے میں نے اسٹڈی ختم کی 2000 میں، تو میں پاکستان واپس آیا، اور اس کے بعد 2001 میں 1 اکتوبر 2001 میں میں فادر بنا، اور کارڈینل جوزف کوٹس نے کے ہاتھوں میں مخصوص کیا گیا۔ اس کے بعد پھر میرا پاسٹر ورک جو تھا ایز اے ڈیکن، وہ فادر کلیمٹ کے ساتھ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں نے اپنا پاسٹر ورک کیا۔ اس کے بعد بشپ صاحب، کیونکہ ہم 4 تھے ڈیکنز، بشپ صاحب نے 2 ڈیکن فیصل آباد ڈائسس میں اور 2 کو حیدرآباد میں بھیجا ایز اے مشنری۔
تو اس لیے میں راولپنڈی ڈائسس میں نے ایز اے ڈیکن اور ایز اے 3 سال میں نے ایز اے پریسٹ خدمت کی، ایز اے معاون پریسٹ. سو آپ نے پہلے پریسٹہڈ کے 3 سال ہاں جی پنڈی ڈائسس میں کام کیا ہے. ایز اے مشنری بشپ صاحب نے بھیجا تھا. جی ہاں، لوگ مشنری باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں لیکن آپ تو اپنے ہی ملک میں مشنری بھیجے جا رہے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اپنے ہی ملک میں مشنری ہونے کا تجربہ کیا ہے. ان 3 سالوں کے علاوہ فیصل آباد ڈائسس میں کہاں؟ پھر اس کے بعد 2003 میں پھر میں واپس اپنی ڈائسس میں آیا، کیونکہ ہمارا کانٹریکٹ تھا 2 سال کے لیے، وہ بشپ صاحب نے بتایا تھا. تو اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے اپنی ڈائسس میں خوشپور میری اپائنٹمنٹ ہوئی. خوشپور میں نے 2003 سے 2009 تک 2009 تک میں نے خوشپور پیرش میں ایز اے اسسٹنٹ پریسٹ اور ایز اے پیرش پریسٹ میں نے وہاں لگاتار میں نے کام کیا. تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے بشپ روفن کے ساتھ وہاں ان کے ساتھ بھی کام کیا. تو اس طرح میں نے وہاں بہت زیادہ میں نے اپنی پاسبانی خدمت میں بہت کچھ سیکھا، اور میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور یقیناً میری بلاہٹ بھی بہت زیادہ مضبوط تھی لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے، بزرگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ. تو یقیناً خاندان جو ہے وہ ہماری بلاہٹ کو مضبوط بناتے ہیں. فادر جی، آپ ہمارے ساتھ اپنی بلاہٹ کی سٹوری شیئر کرنا چاہیں گے؟ تو جب میں نے میٹرک کیا تو میٹرک کے بعد، کیونکہ ہمارا گھرانہ جو ہے کیتھولک گھرانہ ہے، اور شروع سے میرے دادا بہت زیادہ کٹر کیتھولک تھے اور ہمیشہ اپنے کیتھولک ایمان میں بہت زیادہ مضبوط تھے. جب ہم بچے ہی تھے تو یقیناً جو دعائیں ہم نے سیکھی ہیں اور وہ بھی اپنے دادا سے سیکھی ہیں، وہ ہمیشہ زبانی جو ہماری مسیحی جیسے استائش میں یا دوسری کتابوں میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں، اور انہیں ساری زبانی آتی تھیں. تو اس طرح ہم نے دعائیں جو ہیں جو یہ بچپن میں ہم نے ان سے سیکھی. اس کے بعد ایسے ہی کیونکہ ہمیشہ کاہن جو تھے، سسٹرز جو تھے ہمارے گھر آتے تھے، تو اس طرح یہاں سے ہی بلاہٹ کا آغاز ہوا. بلاہٹ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کاہن بننا چاہیے. میٹرک کے بعد پھر میں نے جو ہے کالج میں ایڈمیشن لیا. اس کے بعد پھر میں نے ایف اے کیا. ایف اے کے بعد پھر میں بلاہٹ کے پروگرام کے لیے بھی گیا. تو پھر اس کے بعد پھر کیونکہ آئی واز ناٹ فیلنگ ایٹ ہوم، سو پھر میں واپس آیا، انہی دنوں میں واپس آیا. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے پھر میں نے بی اے جب گریجویشن میں نے کی 92 میں 1992 میں. اس کے بعد پھر میں اسمبلی میں گیا. تو پراپر وہاں فیصل آباد میں پھر میں نے 2 سال میں رہا 92 سے 94 تک. اور وہاں میں نے بڑے ہی احسن طریقے سے، بڑے ہی اچھے طریقے سے میں نے اپنی زندگی کو اڈاپٹ کیا، کائنانہ زندگی جو اسمبلی لائف تھی. اور واقعی اس کے بعد مجھے پھر پروموٹ لاہور اسمبلی میجر اسمبلی سینٹ فرانسس یوحنا آباد میں سینٹ فرانسس زیویئر میجر اسمبلی لاہور میں مجھے بھیجا گیا. یہاں میں نے 2 سال اسٹڈی کی، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ فادر مورس جلال جو ہے وہ میرے پہلے پروفیسرز بھی ہیں، اور یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں. اس لیے مجھے بہت خوشی ہے. تو واقعی آپ سے ہم بہت زیادہ متاثر تھے جب آپ پڑھاتے تھے. تو میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. ہم نے ہمیشہ آپ کو ہم ایڈمائر کرتے تھے، اپریشیٹ کرتے تھے آپ کا وے آف ٹیچنگ جو تھا. تو اس لیے 2 سال میں نے وہاں گزارے. اور اس کے بعد جب میں نے اپنی فلوزافیکل اسٹڈیز میں نے ختم کر لی، تو اس کے بعد پہلے ہی ڈائسس کا پلان تھا کہ مائنر اسمبلی سے ہی بشپ روفن صاحب وہ ہمارے ریکٹر تھے، اور انہوں نے پہلے ہی بشپ جان جوزف کو پرپوز کیا تھا کہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو روم میں اسٹڈی کے لیے بھیجنا چاہیے. تو اس لیے جب جو ہی تھیالوجی میں نے ختم کی تو اس کے بعد بشپ صاحب نے پھر بشپ جان جوزف نے مجھے جو اربنیانہ یونیورسٹی میں روم اٹلی میں بھیجا تاکہ میں وہاں سے اپنی علم الہیات جو ہے وہ کی اسٹڈی مکمل کر سکوں. اور پھر وہاں میں 97 سے 2000 تک میں نے علم الہیات کی تعلیم حاصل کی. 2000 میں جب یہاں واپس آیا اور پھر 2001 میں
بشپ جوزف کورس جو موجودہ کارڈینل ہیں، اور ان کے ہاتھوں ہم مخصوص کیے گئے کاہن بنے. اس کے بعد بشپ صاحب نے ہمیں ایز اے مشنری، کیونکہ ہم 4 ڈیکن تھے، ہم کو راولپنڈی اور حیدرآباد ڈائسس میں ایز اے مشنری بھیجا گیا. اچھا فادر جی، آپ نے پیرشز میں کام کیا ہے، پیرشز کے علاوہ بھی کسی ادارے میں بھی کام کیا؟ ہاں جی، جب میں نے 2009 میں جب کارڈینل جوزف کورس وہ ہمارے بشپ تھے فیصل ڈائسس کے، تو انہوں نے مجھے اسٹڈی کے لیے جو ہی خوشپور میں نے اپنی خدمات میں کر رہا تھا، تو دوران خدمت تھی 2009 سے 2011 تک، انہوں نے مجھے لنڈن ہیتھروپ کالج یونیورسٹی آف لنڈن میں مجھے بائبل کی اسٹڈی کے لیے بھیجا. اور وہاں سے میں نے پھر 2 سال میں اپنی بائبل کی اسٹڈی بائبل میں ماسٹر کیا. یہ آپ کی اسپیشلائزیشن؟ ہاں جی، اسپیشلائزیشن جی. تو وہاں سے پھر میں نے ماسٹر کے بعد میں جب یہاں پاکستان آیا اپنی ڈائسس میں واپس، تو بشپ صاحب نے مجھے پھر جو میں واپس آیا تو مجھے لاہور سیمنری میجر سیمنری میں بھیجا تاکہ میں اسٹوڈنٹس کو فلوسافیکل سیمنری کو میں اسٹوڈنٹس کو میں پڑھاؤں. 1 سال تک میں یہاں ایز اے پروفیسر میں نے سیمنیرین کو پڑھایا. اس کے بعد پھر میں دوبارہ اپنی ڈائسس میں واپس گیا، اور پھر میں جاتے ہی میں پھر پیرش پیس دوبارہ مجھے گیمبر پیرش میں مجھے بھیجا گیا اکاڑا میں. وہاں میں نے ایز اے پیرش پیس میں 1.5 سال تک رہا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر بشپ جوزف ارشد وہ ہمارے نئے بشپ بنے، اور انہوں نے پھر کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں نے ایجوکیشن لنڈن سے حاصل کی ہے، تو پھر انہوں نے مجھے ایز اے ایجوکیشن کا ڈائریکٹر جو تھا فیصل ڈائسس میں وہ مجھے مقرر کیا. اور اس کے بعد پھر وہاں سے مجھے ٹرانسفر بھی کیا، اور مجھے فیصل آباد میں بشپ ہاؤس میں ایز اے ڈائریکٹر جو تو ایجوکیشن کا ڈائریکٹر میں مجھے بنایا گیا. اور اس کے بعد پھر میں 4 سال تک، اور وہاں میں فیصل آباد ڈائسس میں فیصل آباد میں رہا ایز اے اسسٹنٹ پریسٹ تھا میں وہاں، اور ایجوکیشن کا میں ساتھ ایجوکیشن کے ڈائریکٹر. اور پھر میں مانی سیمنری سینٹ تھامس دی اپوسل سیمنری میں ایز اے پروفیسر بائبل مقدس کا پرانا حیدرامہ اور نیا حیدرامہ کا پروفیسر تھا، اور وہاں میں پڑھایا کرتا تھا. جی فادر جی، آپ نے پیرش میں ایک کافی سال کام کیا ہے، جیسے آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بتایا. پیرش خدمت میں آپ کی ترجیحات کیا تھیں اور کیا ہیں؟ جی، پاسبانی خدمت کرتے ہوئے میری جو خاص ترجیحات تھیں، اور سب سے پہلے تو میں جانتا ہوں کہ میں کاہن ہوں، میں پریسٹ ہوں، اور مجھے پتہ ہے ہوا میں ہوں کون، میں کون ہوں. جی، تو اس لیے میں کاہن ہوں. تو اس لیے جب سے میں 2001 میں پریسٹ بنا، کہانت کا ساکرمنٹ حاصل کیا، تو میں نے اپنی پاسبانی خدمت کا آغاز کیا. تو سب سے پہلی جو میری ترجیح تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں ساکرمنٹ کی ادائیگی جو ہے بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ اور ہول ہارٹیڈلی جو ہے دل جمی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ میں، اور جوش کے ساتھ، پیشن کے ساتھ میں ہمیشہ میں نے اپنی ساکرمنٹ کی ادائیگی. اور یہ بڑی خوشائن بات ہے، کیونکہ پریسٹ ایز اے پریسٹ ہماری سب سے پہلی خدمت ہی ساکرامنٹل خدمت ہے کہ ہم ساکرامنٹس کی خدمت کر سکیں. اس کے علاوہ کیا ترجیح؟ اور اس کے بعد دوسری میری ترجیح ہمیشہ یہ رہی ہے کہ میں غریب بچوں کی تعلیم میں ہمیشہ میں نے مدد کی، اور ان کو پڑھایا. اور اس کے لیے جہاں بھی میں جس پیرش میں تھا، اور وہاں میں نے جیسے کہ ایجوکیشن کے لیے بہت زیادہ میں کام کیا، اور اسکولوں میں بچوں کے ساتھ بہت کام کیا تاکہ بچوں کو تعلیم دلوائی جائے. اور مختلف اسکولوں میں بھی بچوں کی جیسے بچوں کو تعلیم دلوانا، اپنے بھی اسکول میں جو ہمارا کیتھولک اسکول ہوتا تھا، اور وہاں بھی بچوں کی مدد کرنا. اور یہ میرا ایک بہت بڑی ترجیح رہی ہے. ساکرمنٹ کی ادائیگی کے بعد جو میری پہلی جو پریفرنس ہے اور دوسرے نمبر پر ہوتی تھی، اور وہ یہ ہوتی تھی کہ بچوں کو تعلیم دلوائی جائے، کیونکہ ہماری ترقی جو ہے، ہمارے خاندان جو ہے، اسی وقت وہ ترقی کر سکتے جب ان کے پاس تعلیم ہوگی. فادر جی، ایک سوشل سروے آیا ہے پاکستان میں جو گیلپ والوں نے کیا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں ان کی تعلیم کنورٹ نہیں ہو رہی ہے. یعنی
ان کے پاس ڈگری تو ہے, کام نہیں مل رہا. جبکہ اس کے برعکس جو ہنرمند لوگ ہیں, شاید ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہیں, لیکن وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک ہنرمندی کی کیا ویلیو ہے؟ یہ میری ترجیح رہی ہے کہ ہمیشہ میں نے اپنے پیرش میں ہمیشہ جو ہمارے نوجوان لڑکے ہیں, اور ان کو ہمیشہ میں نے جیسے موٹر مکینک کے کام کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنا. والدین اگر وہ انہوں نے اسٹڈی حاصل نہیں کی تو ان کو موٹیویٹ کرنا تاکہ کوئی کام سیکھے. ایسے بہت سارے ایسے نوجوان ہیں اور جو آج بھی موٹر مکینک میں, موٹر سائیکل کی شاپ میں انہوں نے کام سیکھا اور انہوں نے کام کیا, اور کیونکہ وہ ہماری وجہ سے ہی, کیونکہ ہم نے والدین کو موٹیویٹ کیا. اور یہ تھا لڑکوں کے لیے. اور پھر لڑکیوں کے لیے بھی, جیسے کہ اگر وہ اسٹڈی نہیں انہوں نے کی تو گھر میں بیٹھی ہیں, تو والدین کو موٹیویٹ کیا تاکہ سلائی سینٹر جو علاقہ میں, جس علاقے میں میں رہتا تھا, ہم نے سلائی سینٹر اور بیوٹی پارلر کے آغاز کیا. اور اس میں بہت ساری لڑکیوں کو جنہوں نے کام سیکھا, سلائی کے اسٹیچنگ کا انہوں نے کام سیکھا, بیوٹی پارلر کا کام سیکھا. اور آج بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو روزگار کما رہی ہیں, خود کفیل ہیں. ہاں جی, Right. اس میں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی. ہاں جی. فضل جی, اس کے علاوہ اور کیا ترجیحات رہی ہیں آپ کی؟ اور اس کے علاوہ میری ایک ترجیح پیرش میں ہوتا تھا کہ تعمیراتی کام کرنا, جیسے اپنے پیرش میں چرچز کو تعمیر کرنا. اور بہت سارے ایسے ولیجز ہوتے تھے اور جہاں پہ چرچ نہیں ہے اور وہاں چرچ بنانا. اور اس کے علاوہ پھر جیسے کہ کوئی اسٹڈی سینٹر بنانا, جیسے اسکول بنانا, ٹھیک ہے, اور سلائی سینٹر کے لیے کوئی سینٹر بنانا. تو اس طرح کی میری ہمیشہ یہ تعمیراتی ترجیحات رہی ہیں کہ چرچ بنانا اپنے, تاکہ لوگ جو ہیں یہ, کیونکہ ہمارا جو چرچ ہوتا ہے اور وہ وہاں لوگ بہت سارے آتے ہیں اور وہاں کیٹیکزم بھی ہوتا ہے, وہاں بچے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس طرح یہ میری بہت بڑی ترجیح رہی ہے تاکہ لوگوں کو وہاں ان کے وہاں گرجا گھر بنایا جائے تاکہ لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور اپنی مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور وہ جو اپنی معاشرتی اور سماجی تعلیم بھی حاصل کر سکیں. فضل جی, نوجوان آپ کی پاسبانی خدمت میں کہاں جگہ رکھتے ہیں؟ نوجوانوں کو میں ہمیشہ ہی, جب میں فادر بنا, تو جب میں راولپنڈی ڈائسس میں نے اپنے کام کا آغاز کیا, تو میں فادر ولی جو کہ بہت بڑے مشنری فادر تھے, اور میں ان کے ساتھ ان کا میں اسسٹنٹ رہا. تو جب میں نے جو ہی میں فادر بنا, بڑے ہی پیشن کے ساتھ, جوش کے ساتھ, محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ میں نے علاقہ میں کام کرنا شروع کیا. اور سب سے پہلے, اور میں نے کیونکہ میں اٹلی میں تھا, اور وہاں ایک لڑکی جو کہ ماریا اورسلا جس کا نام ہے, اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر ایکسیڈنٹلی جب وہ وہاں کے پیرش پریس کے ساتھ نوجوانوں یوتھ کا جب پروگرام ہو رہا تھا, تو ایکسیڈنٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد اس لڑکی جو ماریا اورسلا ہے, جو سینٹ بننے کے لیے اس کا جو پروسیس جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. تو جب میں کیونکہ میں اس پیرش میں رہا تھا اٹلی میں, والوترنیسے میں, اور وہاں میں اس کی لائف سے بہت زیادہ متاثر تھا کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ کام کرتی تھی. جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں بھی میں نے اپنے پیرش میں بہت سارے ماریا اورسلا کے میں نے پیرش میں گروپ بنائے. اوکے. تو اس لحاظ سے پھر میں نے نوجوانوں کے ساتھ اس کی زندگی کو لے کر بہت زیادہ کام کیا. اور یہ جو ہے یہ لڑکی جو ماریا اورسلا ہے, اور یہ کیرا لوبک جو فوکلاری تحریک کی بانیہ ہیں, اور اس سے بہت زیادہ متاثر تھی, اور ہمیشہ وہ ان کی میٹنگز میں جاتی تھی اور وہ اس موومنٹ کو جانتی تھی. تو اس طرح میں نے بہت زیادہ یہاں گروپ بنائے, اور ان گروپ کے ساتھ مل کر, اور پھر میں نے بہت زیادہ نوجوانوں کے ساتھ کام کیا. فضل جی, پارش میں ایک طبقہ ہے جن کو ہم بزرگ کہتے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے جی یورپ میں جو بزرگ ہیں نا وہ بہت تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں, لیکن اب تو پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ماں باپ دونوں کام پہ چلے جاتے ہیں, بچے بھی اسکول چلے جاتے ہیں, آتے ہیں ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں, سارے شام کو ملتے ہیں. تو یہ سارا دن تنہائی کا شکار تو ادھر بھی اب رہنا شروع ہو گئے ہیں. کبھی کچھ بزرگوں کے بارے میں بھی کوئی ایسے پروگرامز یا کچھ سوچا آپ نے اپنی خدمت میں؟ میں نے اپنی پاسبانی خدمت میں بزرگوں کے لیے بہت سارے پروگرام کیے, اور جس میں ایسے پروگرام کے بزرگوں کو انکریج کرنے کے لیے,
ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ ہم آپ کے لیے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو بہت زیادہ جو تنہائی کا شکار تھے, اور اس میں ایسے پروگرام ہم نے ترتیب دی ہے کہ جن کی سب سے زیادہ ایج ہوتی تھی ہم ان کو کوئی گفٹ دیتے تھے, ان کو بلاتے تھے, بزرگوں کو اکٹھے پیرش میں بلانا اور ان کو پھر ہم گفٹ دینا کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنا. تو اس طرح تاکہ دے فیل کنیکٹڈ دے فیل کنیکٹڈ ود اس. فادر جی, ماں خاندان میں ایک بڑا فیکٹر ہے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں ماں قوم کی تعمیر کرتی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے, ماں خدا کا انمول تحفہ. میں چاہوں گا کہ کیمرہ ذرا اس کی طرف کیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو دکھا بھی سکیں. فادر طاہر عزیز نے یہ خوبصورت کتاب لکھی ہے, ماں خدا کا انمول تحفہ. مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے, خوبصورت کتاب ہے. اگر کوئی حاصل بھی کرنا چاہے تو فادر جی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. فادر جی اوکاڑا میں خدمت کر رہے ہیں, اور اگر ہم سے بھی رابطہ قائم کریں تو ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. فادر جی, آپ کے نزدیک ماں کی جگہ کیا ہے, ماں کا رول کیا ہے, اور آپ نے یہ کتاب ہی کیوں لکھی ہے؟ ہاں, میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ میں نے اپنی پاسبانی خدمت میں بہت سارے والدین کو ایسے دیکھا, کہ ماؤں کو ایسے دیکھا, اور یقیناً جن کے بچے جو ہیں ان کا احترام نہیں کرتے, ان کی عزت نہیں کرتے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والدین اکیلے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے اس بات نے مجھے موٹیویٹ کیا تاکہ میں ایک ماؤں کے بارے میں ایسی ایک کتاب لکھوں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو تاکہ والدین کی عزت اور احترام کے بارے میں موٹیویٹ کیا جائے, تاکہ وہ بائبل مقدس کے مطابق پس منظر, جو میں نے بائبل کا پس منظر دیا ہے, بائبل کی ماؤں کے بارے میں لکھا ہے, یہ اس لیے میں نے لکھا تاکہ انہیں بتایا جائے کہ بائبل مقدس میں یہ ماؤں کی بہت زیادہ ان شخصیات نے عزت کی ہے. اور جو ہمارے جیسے حضرت موسیٰ کی ماں ہو, اسحاق کی ماں ہو, خدا یسوع مسیح کی ماں ہو, ماں تو ہمیشہ ماں ہوتی ہے. اور ہمیشہ ان شخصیات نے, جو بائبل کی شخصیات ہیں, انہوں نے اپنی ماؤں کو بہت زیادہ احترام دیا. یہ بڑی پاورفل ماڈلز ہیں, اور یہ ہمارے لیے, اس لیے سب سے پہلے میں نے بائبل مقدس کی ماؤں کو ہمارے نوجوانوں کے سامنے ایز اے نمونہ جو ہے وہ رکھا ہے, تاکہ ہم ان کی پیروی کریں. جب ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کا وقت بھی نہیں تھا, اور ماں کے کہنے پر انہوں نے کانا گلیل کا معجزہ کر دیا, پہلا معجزہ کیا اپنی ماں کے کہنے پر. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی زندگی میں بھی ماں کا احترام, ماں کی عزت بہت زیادہ تھی. جب وہ صلیب پر تھا تو اسے ماں کی فکر تھی, اور اس نے اپنے سب سے پیارے شاگرد یوحنا کو کہا کہ دیکھ تیری ماں اور دیکھ تیرا بیٹا. آپ نے اس کو زبردست تحفہ کہا ہے کہ کلیسیا کو تحفہ دیا. اس لیے اس کا نام جو میں نے رکھا, ماں خدا کا انمول تحفہ. تو یہ ماں جو ہے وہ ایک واقعہ ہی ایک انمول تحفہ ہے اپنے خاندان کے لیے, بچوں کے لیے. اس لیے ہمیں اپنی ماؤں کی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ کتاب جو ہے وہ ہمیں ہمارے معاشرہ میں, ہمارے خاندانوں میں ماں کی عزت کو بہت بڑھائے گی. اور اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے, تاکہ بائبل مقدس کی مائیں جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, اور ان کی زندگیوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اپنی ماؤں کی عزت کر سکیں. خواتین و حضرات, میں یہ کتاب ایک بار پھر دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک خوبصورت کتاب ہے. اگر ہم واقعی بائبل مقدس میں پڑھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ بائبل مقدس کی خواتین بطور ماں کیا ہیں, تو میں سمجھتا ہوں فادر طاہر صاحب کا یہ خوبصورت تحفہ ہے جو انہوں نے کلیسیا کو نہیں صرف, بلکہ ہر ایک خاندان کو بھی یہ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں لوگ عام طور پہ مدرس ڈے پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں سے ہم حوالے ڈھونڈیں, کہاں سے ہم ماڈل ڈھونڈیں. تو میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں فادر طاہر صاحب کو, جنہوں نے
یہ خوبصورت ایک کمپیکٹ ایک پیکج کے طور پر یہ خوبصورت کتاب ہمیں دی ہے. فادر جی میں ایک بار پھر اس خوبصورت کتاب لکھنے پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. فادر جی آپ نے ماں پہ خوبصورت کتاب لکھی ہے. آج کے دور میں آج اس وقت فیملیز کو کون کون سے چیلنجز ہیں جس کا ہمیں سامنا ہے, اور ماں کتنی بڑی فورس ہے اس چیلنجز کو نبھانے کے لیے, ان کا سامنا کرنے کے لیے, اس کو برداشت اور اس میں سے گزرنے کے لیے؟ ہاں, آج کے اس دور میں میں دیکھتا ہوں کہ میری پاسبانی خدمت میں بھی اس بات کا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ ہمیں بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں. اور سب سے پہلا ہمارے خاندانوں میں جو ہے وہ لیک آف ایجوکیشن ہے. اور صرف ایک ماں ہی اور ایک باپ ہی اس خاندان میں سے ایجوکیشن کی کمی کو دور کر سکتے ہیں. تو اس لیے میں ہمیشہ اپنی پاسبانی خدمت میں نے والدین کو, ماں کو, باپ کو موٹیویٹ کیا تاکہ آپ اپنے بچوں تعلیم دلوائیں, ایجوکیشن دلوائیں, تاکہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہی ایجوکیشن ہی ہمارے پاس ایسا ذریعہ ہے اور جس سے ہم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں. تو اس لیے ماں کا کردار جو ہے وہ مرکزی ہے اس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بھی آج کاہن ہوں تو یہ میری ماں کی دعاؤں اور میری ماں کی جو تربیت اور خدمت ہے اور ان کی واقعہ ہی, اور انہوں نے اس بات میں دلچسپی لی اور مجھے پڑھایا. ایک عمومی تجربہ ہے, ہماری لڑکیاں پڑھ لکھ گئی ہیں اور پڑھ رہی ہیں, لیکن کہیں لڑکے پیچھے رہتے نظر آ رہے ہیں. میں نہیں کہتا سارے ہی ایسے ہی ہے, بہت سارے لڑکے بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تیزی کے ساتھ, لیکن ریالٹی بھی ہمارے سامنے ہے کہ لڑکیاں آگے نکلتی جا رہی ہیں, لڑکے بس 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں بس. ہاں, یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرہ میں, ہمارے خاندانوں میں. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں, ہمارے لڑکے جو ہیں وہ بہت کم تعلیم یافتہ ہیں. اور یہ نہ صرف میری پاسبانی خدمت میں اپنے پیرشز میں نے اس بات کا تجربہ کیا, بلکہ میں دیکھتا ہوں سارے پاکستان میں ہی اوور آل جو ہے ایسے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لڑکے ہمیشہ جو ہیں وہ جیسے بہت سارے نوجوان, سارے تو نہیں لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو مختلف نشہ کی لعنت میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ پھر دلچسپی اپنی تعلیم میں نہیں لیتے. کوئی ریزن بتائیں گے جو آپ کے نزدیک کہ ہمارے لڑکے کیوں نشے میں چلے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ بعض اوقات شاید والدین جو ہیں وہ ان کی اچھی طریقے سے تربیت میں کمی رہ جاتی ہے. کیونکہ اگر میں کہتا ہوں کہ والدین جو ہیں وہ مکمل طور پر اپنے بچوں کا خیال کریں, اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اچھے اور برے کے بارے میں بتائیں, تو ہمیشہ وہ بچے کامیاب رہتے ہیں. ہمیشہ اس لیے والدین کا بہت بڑی یہ خدمت ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کی تربیت میں, خاص کر جب وہ بچپن میں ہیں, تو ان کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے. ہمیشہ ان کے ساتھ بطور کلیسیا, بطور کاہن اپنی پاسبانی خدمت میں آپ لڑکوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, یا دوسرے کاہن جو ہمیں سن رہے ہیں وہ کیا کریں کہ ہم لڑکوں کو بھی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ برابر آگے لے کر چل سکیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں والدین کو موٹیویٹ کرنا ہے. اس کے بعد ان کے ذریعے جب ہم فیملی وزٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے, اکٹھے بیٹھنا ہے اور والدین کو موٹیویٹ کر کے والدین کے ذریعے سے ہم بھی بچوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور پھر ہمارے جو ایٹ دا پیرش لیول, اور ہمیں پھر پروگرام آرگنائز کرنے چاہیے نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, تاکہ ان کو اپنے پاس لایا جائے اور پھر انہیں ان کی تربیت کی جائے کہ جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں اور دوبارہ ان کو جو ہے وہ تعلیم دلوائی جائے. اور یا پھر اگر وہ تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے تو کوئی پریکٹیکل کام جو ہے ہنرمندی انہیں سکھائی جائے
تاکہ انہیں اس طرح تاکہ وہ معاشرہ کے ایک بہت ہی اچھے فرد بن سکے. اپنے بہت سارے نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے, موٹیویشن کوئی نہیں ہے, ایسے نا کل کیا ہونا ہے پتہ نہیں, کیا کیا جائے. تو اس میں واقعی یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہیں, اور وہ سوچ میں بھی, تعلیم میں بھی. ہمارے لڑکے جو ہیں وہ پیچھے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ سارے, ہاں نہیں سارے چند ہمارے نوجوان بہت قابل, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, بہت اچھے نوجوان ہیں اور بہت سمجھدار نوجوان ہیں. اور ہمیشہ ایک خاندان کی ترقی جو ہے وہ ہمیشہ جب بیٹے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور زندگی میں پھر وہ اپنے خاندان کو بہت زیادہ ڈیولپ کرتے ہیں. نہیں میں تو سوچتا ہوں بیٹیاں بھی اور بیٹے دونوں ہی ترقی کا سبب بنتے ہیں. اگر وہ اپنے ماں باپ کے نہیں تو اگلے گھر جہاں اس نے جانا ہے اس کی ترقی کا باعث بنیں گی. فادر جی آپ نے ایک اور کتاب لکھی ہے انگلش میں, اس کا ٹائٹل میرے پاس ابھی ہے, اے لائٹ ان دا ڈارکنیس. یہ کس موضوع پہ ہے, کیا اس کے اندر ہے؟ ہاں یہ کتاب میں نے اپنی پہلی کتاب جو لکھی تھی یہ ہے اے لائٹ ان دا ڈارکنیس, اور یہ میرا پاسبانی زندگی کے تجربات ہیں. اوکے. اور اس میں نے پاسبانی تجربہ جب میں نے اپنی خدمت کی تو میں نے پیرشز میں ایک یہ اپنے کاہن بھائیوں کو ایک پاسٹل اپروچ دینے کے لیے اور میں نے اس پہ ایک آرٹیکل لکھا جو اپنے کاہن بھائیوں کے لیے تھا, اپنے سمنیرینس کے لیے تھا, اپنی کائنانہ برادری کے لیے تھا. اور وہ اپروچز جو میں نے ڈیولپ کی ہیں اس میں تاکہ ہمارے کائن بھائی ان کو پڑھیں اور بہت سارے اس پر عمل کر سکیں. اس میں مختلف اپروچز تھی کہ جو ٹو بی اویلیبل, جیسے کہ ہمیشہ پیرش میں اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اویلیبل کرنا, کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ لوگوں کو اپنے گھر میں ویلکم کہنا, اپنے پیرش ہاؤس میں ویلکم کہنا ہے اور انہیں بٹھانا ہے اور ان کے لیے اپنے آپ کو میسر کرنا ہے. تو اس لیے پہلی جو ترجیح میرا خیال اپروچ میری ہے وہ اویلیبلٹی تھی کہ اپنے آپ کو پیرش میں لوگوں کے لیے میسر کیا جائے, اویلیبل کیا جائے. تو یہ میرا بہت بڑی ایک اپروچ تھی, اور اس سے واقعی ایک پیرش کی کامیابی جو ہے, سکسیس جو ہے وہ کاہن کے اس ایٹیٹیوڈ سے ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے گھر میں, اپنے پیرش ہاؤس میں ویلکم کہتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے فادر جی, کیونکہ جب ہم لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو وہ بہت خدمت کرتے ہیں, دا بیسٹ. اور جب وہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو جب ان کو بھی اسی طرح ویلکم کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اور خدمت کیا ہو سکتی ہے. فادر جی ایک وقت تھا کہ جب لوگ ہمارے پاس آتے تھے, اب لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہ گیا ہے. ہاؤس وزٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کی کتنی ویلیو ہے بطور کاہن آپ کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں بطور کاہن کہ جو ہاؤس وزٹنگ جو ہے از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ پیرش کی کامیابی, اگر پیرش کی ترقی چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ہاؤس وزٹنگ کرنی ہے, اپنے لوگوں کے پاس جانا ہے, ٹو بی کنیکٹڈ ود دیم. تو یہ ہماری اپروچ جو ہے یہ بہت ہی, ہاؤس وزٹنگ میری ہمیشہ ایک بہت زیادہ پیشن ہے, اپروچ رہی ہے کہ ہمیشہ اگر آپ لوگوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ان کے گھروں میں جانا ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, چرچ میں آتے ہیں تو ہم سب کو نہیں مل سکتے, سب سلام کرتے ہیں, لیکن اگر ہم لوگوں کو, خاندانوں کو, والدین کو, بیٹوں اور بیٹیوں کو, بچوں کو پرسنل جانا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے ہاؤس وزٹنگ کے لیے جانا ہے, ان کے پاس جانا ہے. تاکہ اس سے میں نے دیکھا ہے کہ واقعی اس سے ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور ہمارے خاندانوں کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے. جب ہم گھروں میں جا کر ان کے ساتھ, سب سے پہلے یہ نہیں کہ ہم نے کوئی سیاست پہ بات کرنی ہے یا ہم نے کوئی اور بات کرنی ہے, بلکہ ہم نے, کیونکہ ہم کاہن ہیں, ہم جب وہاں ہاؤس وزٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ہم یسوع کو لے کر جاتے ہیں. بالکل. تو ہم نے یسوع کے بارے میں بات چیت کرنی ہے. سب سے پہلے جو ہم نے بچوں کے بارے میں بات کرنی ہے, والدین سے پوچھنا ہے کہ بچوں کے بارے میں کہ بچے کیا کرتے ہیں, اور ہم نے ان کو گائیڈ لائن دینی ہے تاکہ بچے اگر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیسے وہ اپنے فیلڈ میں کہاں پر وہ واقعی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں, تو ان کی تربیت کرنی. تو یہ ہم ہاؤس وزٹنگ میں ہی کر سکتے ہیں. ہم والدین کی تربیت بھی کرتے ہیں اور بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں, اور یہ صرف اور صرف ہاؤس وزٹنگ میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا. فادر جی آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا,
اس سال ہم سینڈل چرچ کی بات کر رہے ہیں. یہ سینڈل چرچ جرنی ٹوگیدر مقصد ہے کہ ہر چیز اکٹھے, جی اکٹھے جینا مرنا خدمت سب کچھ اس کے اندر ہے. اس سینڈل چرچ میں پیرش کے گروپس جو ہوتے ہیں اس کی اہمیت اس ناطے سے کہ سینڈل چرچ کا سال ہے, آپ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاپ اعظم پوپ فرانسس کا اور جو بہت ہی ایک ساری کلیسیا کے لیے, ساری دنیا کے لیے ایک خوبصورت یہ پیغام ہے, تاکہ جس طرح خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اتحاد کے لیے دعا کی تھی, بیفور اسٹینڈنگ ٹو دا فادر, سو اس نے یہ دعا کی تھی کہ سب ایک ہوں. تو اس طرح پاپ اعظم کا جو یہ خواب دیکھا ہے اور اس کو واقعی ہم عملی جامہ جو ہے پہنا سکتے ہیں. اور میں نے اس سال جو ہی ہمیں اس پہ کام کرنے کے لیے پوچھا گیا تو میں نے اپنے پیرش میں اس پہ بہت زیادہ ورک کیا, اور اپنے بہت سارے دوسرے جو ڈینومینیشنز ہیں اور اپنے گروپ کے ساتھ جو ہے, جو پیرش میں مختلف ہمارے گروپس ہیں, جیسے خواتین کے گروپ ہیں, یوتھ گروپ ہیں, الٹر بوائز اور گرلس کے گروپس ہیں, اور بچوں کے گروپس ہیں. اور پھر اس میں نہ صرف ہمارے کیتھولک بچے ہیں بلکہ ہم نے جو ادر ڈینومینیشن کے بچے ہیں, جو پروٹسٹنٹ کلیسیاں کے بچے ہیں, اور ان کو بھی ہم نے اپنے پروگراموں میں شامل کیا. بین الکلیسیائی اتحاد, بین الکلیسیائی اتحاد جو ہے ان کے ساتھ بھی پریئر کے ذریعے, اور اس کے علاوہ مختلف گیمز کے ذریعے, اور مختلف جو ہے وہ ہمارے پروگرام جو یوتھ کے پروگراموں کے ذریعے سے ہم نے ایک دوسرے کے پاس آئے, اور ہم نے یہ کوشش کی ہے تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پر کام کر سکیں, اور اس سے ہم اتحاد کو ظاہر کر سکیں کہ ہم سب یسوع کے ماننے والے ہیں. اور اس میں ہاؤس وزٹنگ میں میں نے اس بات پہ بھی بہت زیادہ فوکس کیا کہ نہ صرف اپنے کیتھولک خاندانوں کا وزٹ کیا بلکہ ہمارے جو دوسرے ڈینومینیشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا. اور اس کی بہت بڑی مثال جو ہے میرے اپنے ہی پیرش میں ایک ایسی ہماری کلیسیا ہے, ایسا چرچ ہے, اور جہاں پروٹسٹنٹ اور کیتھولک جو ہے وہ اکٹھے بات کرتے ہیں, اور وہاں ہمیشہ جو کاہن جو ہے وہ جو پریئر جو پاک ماس کی قربانی چڑھاتا ہے, اور اس میں جو بہت زیادہ ہمارے جو پروٹسٹنٹ بھائی اور بہنیں ہیں اور وہ چرچ آتے ہیں, اور ہمیشہ یہ اپنی تعریف نہیں بلکہ اگر آپ 26 ٹاک میں جا کر پوچھیں تو لوگ آپ کو بہت زیادہ تعریف کریں گے کہ فادر جو ہیں وہ انہوں نے کبھی ایسا کوئی ایکٹ نہیں کیا اور جس سے ان کو ٹھیس پہنچی ہو, ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہو, یا انہیں ذاتی طور پر ٹھیس پہنچی ہو. ہمیشہ وہ انہوں نے اتحاد کی بات کی ہے. ہمیشہ میں اتحاد کی بات کرتا ہوں کہ ہم نے پاپ اعظم پوپ فرانسس کا یہ خواب ہے, ہم نے اس خواب کو واقعی پورا کرنا ہے, تو ہم نے مل کے کام کرنا ہے, یسوع کے لیے کام کرنا ہے تاکہ ہم سب ایک ہیں. تو یہی جو ہے جو جوائننگ ٹوگیدر, ورکنگ ٹوگیدر, واکنگ ٹوگیدر, اور یہی ہے کہ ہم اپنے مختلف جو ہماری کلیسیاں ہیں اور مختلف ڈینومینیشن ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر کام کریں, کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ سب ایک ہوں. فادر جی بہت شکریہ, آپ کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور وقت نکالا. یقینی طور پر آپ بہت بیزی شیڈیول میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں. میں کیتھولک ٹی وی کی جانب سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں چاہوں گا کہ پروگرام کے آخر میں سینڈل جرنی ٹوگیدر, مل کر سفر طے کرنا, مل کر چلنا, اس سال میں آپ کاہنوں کو پہلے اور پھر مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے میں اپنے کاہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جیسا یہ کہ بہت ہی کہ اکٹھے سفر کرنا, جرنی ٹوگیدر, اور یہ پاپ اعظم پوپ فرانسس کے ان کے پیغام کو ہم نے لوگوں تک لے کر جانا ہے, نہ صرف اپنے تک رکھنا ہے بلکہ ہم نے اس کے لیے پریکٹیکلی جو ہے وہ ہر لیول پہ کام کرنا ہے. ہم نے یوتھ کے ساتھ کام کرنا ہے, ہم نے خاندانوں کے ساتھ کام کرنا ہے, ہم نے بزرگوں کے ساتھ کام کرنا ہے, خواتین کے ساتھ کام کرنا ہے, بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے, اور نہ صرف کیتھولک
بلکہ جو دوسرے ڈینومینیشن کے لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے تاکہ ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ ہم ایک ہیں. اور یسوع کا آسمان پر جانے سے پہلے یہ پیغام تھا کہ وہ سب ایک ہوں، کہ ہم نے ہمیشہ اکٹھے کام کرنا ہے، اور ہمارا مقصد جو ہے وہ اتحاد اور محبت ہے. ہم نے محبت کے ساتھ دنیا کو جیتنا ہے، اور ہم نے محبت کے ساتھ جو ہے وہ خاندانوں کو جیتنا ہے. اگر کسی طرح سے لوگ جو ہے وہ اپنے مختلف عقائد پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم نے محبت اور اتحاد، یونیورسل ٹروتھ جو ہیں وہ ایسی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر لے آتی ہیں. تو اس لیے ہم نے محبت اور اتحاد پہ کام کرنا ہے تاکہ ہم سب کو اپنے ساتھ ملا کر وہ چل سکیں. تو اس لیے یہ کاہن بھائیوں کو ہمیشہ ان خاندانوں کا بھی وزٹ کرنا چاہیے، اور جو کہ کیتھولک ایمان نہیں رکھتے، ادر ڈینومینیشنز ہیں، ان کو بھی وزٹ کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ محبت کا درس جو ہے وہ پاپ اعظم کا پیغام جو ہے ان کو بھی ہم دے سکیں، اور وہ بھی وہ ہماری کلیسیا میں شامل ہو کر وہ ہمارے ساتھ، ہمارے گروپس کے ساتھ مل کر اور وہ کام کر سکیں. تو اس طرح مجھے امید ہے کہ واقعی ہم دنیا کو ایک محبت کا گہوارہ جو ہے، اتحاد کا گہوارہ جو ہے بنا سکتے ہیں. اور جس طرح ہم یسوع کی محبت جو کہ امن اور محبت کی بادشاہت ہے، اتحاد کی بادشاہت ہے، وہ اپنے خاندانوں میں، اپنے پیرشز میں قائم کر سکتے ہیں. تو خاندانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ بہت سارے خاندان جو ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف عقائد ہونے کی وجہ سے بہت سارے خاندان جو ہے وہ آپس میں ان کی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم نے محبت کے ہم سب بلائے گئے ہیں، ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. ہم مقدسہ مریم جو یسوع کی ماں ہے اور جس نے ہمیں اتحاد اور محبت کا، ہمیں دعا کے بارے میں مقدسہ مریم نے دعا کرنا سکھایا ہے. اور ابتدائی کلیسیا میں مقدسہ مریم جو ہے وہ شاگردوں کی دعا میں رہنمائی کرتی تھی. تو اس لیے ہم نے سب خاندانوں کے ساتھ مل کر یسوع کے پیغام جو کہ امن اور محبت کا پیغام ہے، اور ہمارے خاندانوں نے یہ مل کر ایک دوسرے کو یہ پیغام دینا ہے تاکہ کلیسیا جو ہے وہ آپس میں بانٹ نہ جائے، بلکہ اکٹھے ہو کر ہم نے اتحاد کے لیے، محبت کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے اپنے خاندانوں میں محبت اور اتحاد کو لانا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اور وہ یسوع کے پیغام کو وہ سن کر، اور پاپ اعظم پوپ فرانسس کے اس جرنی ٹوگیدر جو ہے اس کے پیغام کو سن کر وہ آپس میں محبت اور اتحاد میں بڑھ سکے. اس طرح دنیا کو محبت، امن اور صلح سلامتی کا گہوارہ بنا سکے. سینڈل چرچ جرنی ٹوگیدر، اکٹھے مل کر چلنا، زندگی میں اکٹھے ہونا، اکٹھے رہنا، ایک ایمان میں، ایک عقیدے میں، ایک انسانیت میں، یہ خوبصورتی ہے. دنیا کا وجود اسی طرح قائم رہ سکتا ہے، کلیسیا کا وجود اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے، معاشرہ اسی طرح ترقی کر سکتا ہے. ہم سب لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی، جماعتی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. ہمارے ہم خدمت بھائی بہن جتنے بھی یہاں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں وہ اپنی خدمت کے بارے میں شیئر کرتے ہیں. آج ریورنڈ فادر طاہر عزیز نے ہمارے ساتھ اپنی زندگی، اپنی خدمات، اپنے چیلنجز کو بھی شیئر کیا ہے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ اپنی پوزیشن میں خدمت کر رہے ہیں. آپ کی خدمت خاندان میں، معاشرے میں آپ کا کنٹریبیوشن بہت قدر رکھتا ہے، بہت ویلیو رکھتا ہے. وہ چھوٹا ہو یا بڑا کنٹریبیوشن ہو، کنٹریبیوشن تو کنٹریبیوشن ہے. آپ کسی کی زندگی میں پلس کر دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، تو یقینی طور پر ہم اس معاشرے میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، خاندان کو، معاشرے کو، دنیا کو امن کا گہوارہ اور خوبصورت جگہ بنائیں گے، جس کو پوپ فرانسس کامن ہوم کہتا ہے، سانجھا گھر ہے. یہ دنیا ہمارا سانجھا گھر ہے. اس کو خوبصورت بنانا میرا اور آپ کا کام ہے.
لیٹس ڈو اٹ. گاڈ بلیس یو. خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا کیتھلک ٹی وی پاکستان یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اب کر لیں. اگر آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور اگر نہیں کیا تو کر لیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. کیونکہ جیسے ہی آپ ہمارا کیتھلک ٹی وی پاکستان یوٹیوب چینل اور فیس بک سبسکرائب کریں گے تو کوئی بھی پروگرام جو کیتھلک ٹی وی کی جانب سے نشر ہوتا ہے آپ تک پہنچ جائے گا. کیتھلک ٹی وی اپنے تمام تر پروگرام میں کوشش کرتا ہے کہ کیتھلک تعلیم، بائبل مقدس، نوجوان، بزرگ، بچے، سب کے لیے کوئی خوبصورت پروگرام لے کر آئیں. آپ سبسکرائب کریں. یو ول انجوائے اٹ.